ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ باب الموعظۃ عند القبر، نصیحت کرنا باب الدعاء للمیت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءۃ۔ باب میت کے لیے دعا کرنا اس کے دفن کے بعد، اور بیٹھ رہنا تھوڑا اس کی قبر کے پاس، ساعتن تھوڑی دیر، للدعاء له اس کے لیے دعا کرنے کے واسطے، والاستغفار اور اس کے لیے بخشش چاہنے کے لیے، والقراءۃ اور قرات وغیرہ کرنے کے لیے۔ یعنی جب میت کو دفن کر دیا جائے تو تھوڑی دیر وہاں رکیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے دعا کریں، اور وہاں کے اور پھر ساتھ اس کے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگیں اور کچھ قرآن وغیرہ پڑھنا۔ نبی امر وقیل ابو عبداللہ وقیل ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابی عمر سے بھی روایت ہے یہ حدیث، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو عبداللہ سے بھی روایت ہے، یہ بھی کہا گیا کہ ابو لیلہ عثمان بن عفان سے بھی روایت ہے۔ ان تینوں حضرات نے فرمایا، یعنی کسی روایت میں یہ راوی ہیں، کسی میں یہ ہیں، کسی میں یہ ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ فارغ ہو جاتے کسی میت کے دفن سے، وقف علیہ تو کچھ توقف کرتے اس قبر پہ، یعنی تھوڑی دیر وہاں پہ رک جاتے، وقالا فرماتے استغفروا لاخیکم، بخشش مانگو، استغفروا لاخیکم بخشش مانگو اپنے بھائی کے لیے، وصلوا لہ التثبیت اور مانگو اس کے لیے ثابت قدمی، فإن الآن يسأل پس بے شک، فإنه الآن يسأل پس بے شک کہ وہ وقت ہے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب قبر میں میت کو اتار دیا جائے، تدفین ہو جائے، بند کر دی جائے قبر، تو تھوڑی دیر وہاں پہ رک کے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اس سے وہ 3 سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو یہ سوال اس سے پوچھے، اور یہی بہت بڑے سوال ہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب میت صحیح دے دیتی ہے تو پھر اسی کے لیے آتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی یا تو کھڑکی کھل جاتی ہے یا پھر جہنم کی، اور پھر یا تو اسے جنت کی نعمتیں ملنا میسر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، یا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 سوالوں کے جواب جب ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا فإنہ الآن یسأل، بس یہی وہ وقت ہے جس میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کے لیے باہر جب دعا کی جا رہی ہوگی تو دعا کی برکت اس سے نصیب ہوگی۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اذا دفنتمونی، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اذا دفنتمونی، جب تم مجھے دفن کر لو، یعنی وہ اپنے لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، یا ان کو پہلے سے اپنی وفات سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کرنا۔ اذا دفنتمونی، جب تم مجھے دفن کر چکو گے، فاقیموا حول قبری، تو میری قبر کے ارد گرد تھوڑی دیر کھڑے رہنا، قدرہ اتنی دیر، ما تنہر جذور، جتنی دیر میں جانور اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، اور اس کے ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم قربانی میں جو بکرا ذبح ہوتا ہے پھر اس میں وہ قصاب بوٹیاں بناتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر ہم بانٹتے ہیں، کچھ سٹور کرتے ہیں، تو جتنی دیر میں بکرا آپ دیکھ لیں کہ دیر کتنی لگتی ہے، تو اونٹ میں تو زیادہ دیر لگتی ہے، تو اونٹ جتنی دیر میں ذبح ہو کے تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کا گوشت، تو تقسیم کرنے میں مطلب جب ذبح ہو جائے اور اس میں نیت یہ ہو کہ سارا تقسیم کر دینا، تو سارا تقسیم کرنے میں کوئی بہت دیر نہیں لگتی، تقسیم کرنے میں اس وقت دیر لگتی ہے جب چانپیں اور پٹھیں اور وہ نکال کے رانے اور دستیاں الگ کی جانی ہو، اور چھچڑے اور پلے اور ہڈیاں جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم ہے، اس میں دیر لگ جاتی ہے۔ تو جب یہ نیت ہو کہ بھئی یہ اونٹ ذبح ہونا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اللہ کی راہ میں اس کے گوشت کو، تو وہ تو فٹافٹ مساکین میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر کے پاس جو کھڑے ہو کے اس وقت دعا کرنی ہے نا، وہ کوئی بہت لمبی دعا نہیں ہے،
وہ اعتدال کے ساتھ ایک دعا کی جائے گی، نہ بہت چھوٹی نہ بہت لمبی، بس اتنا کہ جیسے اونٹ ذبح ہو اور اس کا گوشت صدقات میں تقسیم کیا جائے تو جتنی دیر اس میں لگے گی اتنی دیر وہاں کھڑے رہیں۔ اور فرماتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہنا حتستأنس بکم، یہاں تک کہ میں تمہارے رکے رہنے کی وجہ سے ایک مانوسیت محسوس کروں، بکم تمہاری وجہ سے، وعلم اور میں جان جاؤں، وعلما کیونکہ پیچھے حتا آیا ہے، وعلما اور میں جان جاؤں، ماذا اراجع بھی کہ مجھے کیا لوٹانا ہے جواب اس وقت، رسل ربی اپنے رب کے فرشتوں کو۔ رسول سے مراد یہاں پہ پیغام لے کے جو اللہ کا وہاں آئے ہوتے ہیں سفیر فرشتے، تو منکر نکیر، وہ جو اس وقت سوال کریں گے مجھ سے تو مجھے اس وقت ذرا تمہارے قریب رہنے سے ایک حوصلہ ہوگا، اور پھر مجھے ذرا صحیح طریقے سے میں جان پاؤں گا کہ مجھے اس وقت ان کو کیا جواب، جب وہ مجھ سے پوچھیں گے من ربو کا تو میں کہوں اللہ ربی، جب وہ پوچھیں کہ من نبیو کا تو میں کہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، جب وہ پوچھے ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے تو میں یہ کہہ سکوں اس وقت کہ الاسلام دینی، کہ میرا دین اسلام ہے۔ روایت کا اس کو مسلم نے، تو گویا اس طرح تھوڑی دیر وہاں پہ رکنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور وقد سبق بطول ہی، یہ حدیث اپنی طوالت کے ساتھ ریاض الصالحین میں پہلے گزر چکی ہے۔ قال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يُقْرَأَ عِندَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، یہ بھی مستحب ہے کہ کچھ قرآن میں سے بھی اس کی قبر پہ پڑھا جائے۔ وَإِنْ خَتَمُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، اور اگر وہ پورا قرآن ہی ختم کر لیں اس موقع پہ، کان حسنن، تو یہ بہت ہی عمدہ تر ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ نے ویسے بھی فرمایا کہ اپنے والدین کی اور نیک لوگوں کی قبروں پہ جایا کرو، ایک تو موت یاد کرواتی ہے، اور ایک پھر یہ کہ وہاں پہ جا کے کچھ تلاوت کرنا، کچھ قرات کرنا، اور پھر کچھ دعائیں کرنا ان کی مغفرت کی، بخشش کی، تو یہ مسنون ہے۔ باب الصدقۃ عن المیت والدعاء لہ، باب صدقہ کرنا میت کی طرف سے اور دعا کرنا اس کے لیے۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، وہ کہا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی کچھ لوگ پہلے مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ کیا کہتے تھے، اے رب ہمارے، اغفر لنا، بخشش کر دے ہماری بھی، ولاخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی، سبقونا بالایمان، جو ہم پر ایمان لانے میں سبقت لے گئے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے ہی ہم سے اسلام قبول کر لیا، تو ہم تو اب آئے ہیں تو ہماری بھی مغفرت فرما، لیکن ان کی بھی کر دے جو ہم سے پہلے ایمان، یعنی اس کا مطلب کہ دوسرے مسلمانوں کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے، وہ موجود ہیں آپ کی مجالس میں یا نہیں ہیں، آپ کے دائرہ زندگی میں قریب قریب ہیں یا بے شک بہت دور ہیں، تو دعا تو دور نہیں ہے نا، دعا ہر جگہ اثر رکھتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ان امی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت۔ نتاشا فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ اچانک وفات پا گئی، وَأُرَاهَا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو کچھ بولنے کا موقع ملتا، لو تکلمات، اگر وہ کچھ بولتی، تصدقت، تو وہ صدقہ کرتی اس میں، یعنی وہ ضرور یہی کہتی کہ میرے مال میں سے اتنا صدقہ کر دو، تو انہیں یہ بھی موقع نہیں ملا، اتنی اچانک ڈیتھ ہوئی کہ وہ کچھ بول بھی نہیں سکی۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے اپنی ماں کی وہ بظاہر کیفیت کو دیکھ کے کہ اگر انہیں اس وقت، یا ان کے مزاج کو جو پہلے بھی زندگی میں ان کا طریقہ تھا، تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اچانک موت نہ ہوتی، تھوڑا موقع ملتا تو وہ کچھ بول سکتی، تو وہ یہی کہتی کہ میرے مال سے کچھ صدقہ کر دو۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو یا رسول اللہ کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا اگر ہم اس کی طرف سے خود صدقہ کر دیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تو اس مطلب یہ کہ اگر وہ خود تو نہیں کر سکے صدقہ، ہم کر دیں ان کی طرف سے صدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر بھی ان کو ثواب ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا جس نے صدقہ کرنا ہے، اور جس کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی ملے گا۔ تو انہوں نے کہا تو فَهَلْ لَنَا مِنْ أَجْرٍ، کیا ہم لوگوں کے لیے کوئی اجر ہوگا، یعنی صدقہ کرنے والے کے لیے بھی اور جس کی طرف سے صدقہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے۔ تو ان تصدقت عنہا، اگر میں صدقہ کر دوں اپنی ماں کی طرف سے،
تو آپ نے فرمایا ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار وفات پا جائیں، دنیا سے چلے جائیں، اچانک جائیں، یا کوئی جیسے عام طبی موتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر وہ کہہ کے گئے ہیں کہ اتنا کچھ صدقہ کر دینا، تو کرنا چاہیے. اس کا انہیں بہت جزا ملے گی اور وصیت بھی پوری ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں کہہ کے گئے تو پھر انسان اپنے مالوں میں سے ان کی طرف سے صدقہ دے سکتا ہے، تو اس کی جزا انہیں بھی ملے گی، اور جو جس شخص نے صدقہ کیا اس کو تو لازمی ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی دعا بھی دوسرے مسلمان کے لیے کارگر ہے، اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے خرچ کرنا بھی جو ہے یہ بھی کارگر ہے، یہ بھی مفید ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب وفات پا جاتا ہے انسان انقطع عمله تو منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل. یعنی اب ظاہر ہے وہ عمل کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ گیا اور ڈیڈ ہو گیا، تو اس کا عمل کرنے کا سلسلہ اب ختم ہو. اب وہ خود کوئی نیکی نہیں کر سکتا، خود کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتا. الا من ثلاث، لیکن تین چیزیں کا تسلسل جاری رہے گا. صدقۃ جاریۃ، جو کوئی جاری صدقہ اس کی طرف سے کر دیا جائے، یا وہ خود کوئی ایسا کام کر کے گیا ہے جو ایسا صدقہ جو مسلسل اس کے بعد پیچھے بھی جاری رہے گا. مثلا اس نے کسی کو پڑھا دی ہے، تو وہ جس نے کسی کو علم سکھا دیا ہے وہ بعد میں اس علم پہ عمل کر رہا ہے، اس کو آگے پہنچا رہا ہے، وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے وہ بات پہنچتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس کا ایسا عمل ہے جو اس نے کیا تو ایک دفعہ تھا زندگی میں، کچھ عرصہ جتنے حد تک بھی کیا تھا، لیکن وہ جاری رہا پیچھے. تو اب یہ اس کا عمل جو ہے نا، اس کے عمل نامے میں اس کی جزا لکھی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ باعث بنا تھا اس شخص کی جہالت دور کرنے کا اور علم پہنچانے کا. پھر اسی طرح کوئی شخص جو ہے کوئی ہاسپٹل بنا گیا، کوئی تعلیمی ادارہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کسی مدرسے میں مدد کی ہے، کسی بیوہ مسکین کی کفالت کی تھی، کسی یتیم کو پڑھا دیا تھا، کسی مریض کو دوائی دے دی، یہ سب وہ کام ہے جن کے اثرات بہت دیر تک اس کے مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں. اب یتیم کی اس نے کوئی کفالت کی تھی، وہ یتیم کوئی بڑا کامیاب انسان بن گیا، بڑا اچھا بھلے مانس مسلمان بن گیا، لیکن اس کی معاونت کی وجہ سے بنا کہ اس نے اس پہ شفقت بھی کی، اس پہ پیسے بھی خرچے، اس کا تربیت بھی کی. تو اب یہ انسان جب تک زندہ رہ کے اچھے کام کرے گا، یہ اس کی طرف سے اس کے لیے صدقہ جاری ہے. ہاسپٹل جب تک قائم رہے گا، مسجد جب تک قائم رہے گی، جب تک وہ ادارہ قائم رہے گا، تو اس کے لیے یہ نیکی جو جاری رہے گی. دوسری چیز جو مرنے والے کی جاری رہتی ہے، علم ينتفع به، وہ علم جس کے ساتھ نفع پایا لوگوں نے، او ولد صالح، یا نیک اولاد، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے بعد میں. یعنی وہ فوت ہو گیا اور وہ اولاد جو ہے وہ پیچھے اس کے لیے دعائیں کہ چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، وہ اس کی بعض دفعہ تو نواسے پوتے پوتیاں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے نانا نانی یا دادا دادی تربیت کر کے گئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کی اولاد ہی ہے. تو وہ بھی بعد میں جو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، یہ بھی اس کے عمل نامے میں یہ نیکی جو ہے وہ مسلسل لکھی جا رہی ہے. اب وہ خود نہیں کر رہا، اس کا صدقہ جاریہ مالی، اس کا صدقہ جاریہ علمی، اس کا صدقہ جاریہ اس کی اولاد کی دعائیں، یہ سب اس کو اس کی ملتی جائے گی نفع. باب ثناء الناس علی المیت. اچھا اب اس میں ایک چیز ذرا سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جو پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں، یہ اور اسی طرح آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن خوانی نہیں کر سکتے. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کنواں لگا دیں اس کا ثواب پہنچ جائے گا، آپ کوئی مدرسہ مسجد بنا دیں اس کا ثواب پہنچے گا، آپ حج بدل کریں گے اس کا ثواب پہنچے گا، عمرہ کر دیں گے اس کا ثواب پہنچے گا. تو وہ یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود بھی ہیں. اب اگر ان ساری حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس میں تین شکلیں نظر آ رہی ہیں عبادات کی. ایک مالی عبادت ہے ان میں سے، اور ایک جسمانی عبادت ہے ان کے اندر، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی اور جسمانی دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک عبادت میں. مثلا حج بدل کیا کسی نے کسی کی طرف سے، ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا ہوا تھا، اب اس کے پیچھے اولادوں میں سے کسی نے کہا یا کیا بھی ہوا تھا، تو کوئی اس کی اولادوں میں سے جو اپنا پہلے حج فرض کر چکا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں اپنے والد کی طرف سے اس دفعہ حج کروں گا، یا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں گا. تو اس کا ذکر آتا ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا ہاں اس کی طرف سے حج ہو جائے گا قبول، اس کو ثواب ملے گا جس کی طرف سے تم کرو گے.
اسی طرح عمرے کا بھی ذکر آتا ہے. اب دیکھیں جو حج اور عمرہ جو ہے نا، یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور یہ مالی عبادت بھی ہے. اس پہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور جسمانی مشقت بھی اٹھانی ہوتی ہے. اسی طرح کنواں کھودنا یہ صرف مالی، پیسے دے دیے کنواں کھدوا دیا مزدوروں سے اور وہ لوگ اس پانی سے فائدہ، یہ مالی عبادت ہے. یتیم خانے میں، مدرسے میں، مسجد میں یتیم کو، بیوہ کو، یہ جو جتنی نیکیاں کی جاتی ہیں، صدقات ہیں تو یہ مالی عبادتیں ہیں. اب یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ جسمانی عبادت ہے. جس طرح حج جسمانی عبادت ہے، تو اب جس طرح حج کی جسمانی عبادت کا ثواب پہنچ رہا ہے میت کو، تو دعا جسمانی عبادت ہے، اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. تو قرآن کو جب جو جسمانی عبادت ہے اس کا ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ یا تو اس کی نفی کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور یا پھر ان احادیث سے جو مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ حج جسمانی عبادت ہے اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، عمرہ جسمانی عبادت ہے اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، دعا جسمانی عبادت ہے اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. تو اب اسی طرح کی دیگر جو جسمانی عبادات ہوں گی نا، آپ وہ کر کے پہلے اپنے لیے اس میں جزائے خیر اللہ سے مانگے، پھر کہیں اللہ اس کی جزائے نیکی کی جزا میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے، ان کو بھی اس میں چاہے پوری امت مسلمہ کو کہہ دے کہ اللہ سب مسلمانوں کو اس کی جزائے خیر پہنچے. اور اس میں جو وہ کوٹ کرتے ہیں نا دلیل، وہ کہتے ہیں کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ہی ہے جو اس نے خود کوشش کی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی. اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے آیت کا جس جگہ وہ فٹ کر رہے ہیں. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش رکھی ہے، وہ کوشش کرے، نیکی کی طرف پہلا قدم اٹھائے، بارش کا پہلا قطرہ بنے، سیدھے راستے پہ 2 قدم چلے، اس کے بعد اس راستے پہ چلنا، آگے اس کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اور پھر اس کوشش، چھوٹی سی کوشش کی کتنی جزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مصلحت پہ مبنی ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے کوئی اس کا ایک سجدہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا جائے کہ اسی پہ ہی اس کی مغفرت ہو جائے. کوشش تو اس نے ذرا سی کی ہے اور ثواب اس کو اتنا بڑا مل جائے. اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آنسو جو آنکھ سے بہا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا باعث بن جائے. تو کوشش تو اس کی چھوٹی سی ہے لیکن جزا بہت بڑی ہے. تو انسان کے ذمے نیکی کی ابتدا کرنا ہے، کوشش کے راستے پہ جانا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اس کی جزا کتنی بڑی ملنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اس آیت کو جب اس معنی میں کوٹ کرتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنا تو آپ کی اپنی ذاتی عبادت ہے اور آپ کی اپنی ذاتی عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اب یہ جو ولد صالح جو دعا کر رہا ہے، یہ دعا کرنا تو اس کی ذاتی محنت ہے، تو اس کی ثواب اس کو کیسے مل رہا ہے؟ اور حج جو اس نے کیا یہ تو اس کی ذاتی محنت ہے، اس کی جزا اس کو کیسے مل رہی ہے؟ یہ جو مال اس نے اپنے مال میں سے خرچہ ہے یہ تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. وہ تو اس کی ماں دیکھے نا بول نہیں سکی صدقہ، کہہ بھی نہیں سکی کہ میری طرف سے صدقہ کر لینا. تو انہوں نے کہا مجھے یہ خیال ہے اگر اس کو موقع مل جاتا تو وہ یہ کہتی یا رسول اللہ کہ میری طرف سے صدقہ کر دو. تو کیا میں کر دوں اس کی طرف سے؟ تو اب اس کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہے ہیں. احادیث کو جو ہوتا ہے نا اس ملتی جلتی احادیث سے کوئی مفہوم اخذ کرنا ہوتا ہے. آپ خود سے ایک چیز سوچ لیں اور پھر آپ کہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق کے الفاظ ہمیں حدیث میں مل جائیں. یہ حدیث پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. حدیث پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھیں، اس میں سے جو نکل رہا ہے اس کو اپنی سوچ بنائیں. اپنی سوچ کے مطابق کے الفاظ حدیث میں سے ڈھونڈنے نہیں نکل پڑنا ہوتا، بلکہ حدیث میں سے جو فکر نظر آ رہی ہوتی ہے، حدیث میں سے جو مفہوم پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اپنی سوچ کو اس کے مطابق ڈالنا ہوتا ہے. تو ہم نے 3 طرح کی عبادت یہاں پہ دیکھ لی کہ جسمانی عبادت اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، دعا اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، مالی عبادت اس کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو قرآن خوانی بھی جسمانی عبادت ہے، اس کا ثواب بھی ہمارے علماء اور سلف صالحین کے نزدیک بالکل اسی طرح سے پہنچتا ہے جس طرح حج بدل کا پہنچتا ہے، جس طرح دعا کا پہنچتا ہے، جس طرح خیرات کا پہنچتا ہے، جس طرح صدقہ کا پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم اصلی نصیب فرمائے اور اسی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت دنیا میں ہی اپنی زندگی میں اکٹھی کرنے کی اور بعد میں ہماری اولادوں کو اور ہمارے پیچھے والوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے.
صدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.